معاف کرے ذرا سی پریشانی آ جائے بندہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھا دیتا ہے. اللہ پہ توکل ہی نہیں رہ گیا, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا, مزاج ہی بدل گئے. یار اپنے رب پہ بھروسہ کرو. خدا کی قسم آج بھی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا اللہ کی رحمتیں خود تیرا طواف کرنے لگ جائیں گے, لیکن شرط ہے آنسو لاؤ. ہم کب روتے ہیں؟ نقصان ہوا فصل میں تو ہم روئے, آلو گلے تو ہم روئے, فصل مری تو ہم روئے, بزنس ٹھپ ہوا تو ہم روئے, ہمارے گھر میں میت ہوئی تو ہم روئے, ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا تو ہم روئے, ہمیں چوٹ لگی تو ہم روئے. اگر نہیں رو پائے تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں رو پائے. تمہارا رب کتنا کریم ہے, کبھی سوچا تم نے؟ کتنا مہربان ہے, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کا دور. باپ بیٹے حضرت عمر سے ملنے آ گئے اور آنے کے بعد بیٹھے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نے دونوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم دونوں باپ بیٹوں کا چہرہ بالکل ایک سا ہے. باپ کہنے لگا حضرت یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, اس سے تعجب خیز بات تو وہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے فرمایا بتا. اس نے کہا حضرت جی میرا بیٹا ہے لیکن اس کا چہرہ مجھ سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات آپ سنیے. کہا کون سی؟ کہنے لگا یہ ماں کے شکم میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا. میں تجارت کے لیے جانے لگا, میں جب نکلا گھر سے میری بیوی دروازے پہ آ گئی. اور سنو بائے بائے ٹاٹا کہنے والوں, ہمارا اسلام کتنا قیمتی ہے, ہاں کتنا قیمتی مذہب ہے ہمارا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. تمہیں حضور نے کیا نہ دیا, تم نے 15 سال پڑھ کے صرف اتنا سیکھ پایا کہ بائے بائے کہہ کے رخصت کرنا گئے. مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ذرا غور کرنا پیارے. وہ جانے لگا, دروازے پہ آیا, بیوی نے کہا سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں. اس نے اپنے یوں شکم پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگی مگر بتا کے تو جاؤ یہ اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے اتنی بات کہی, یہ بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا حضرت میری زبان سے نکل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے. کہتا یہ کہہ کے میں پردیس چلا گیا. کہا حضور جب میں واپس آ رہا تھا ہزار خیال میرے دل میں تھے, میں سوچ رہا تھا میرا بچہ ہوگا, بیٹا ہوگا تو یوں نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ نام دوں گا, یوں پیار کروں گا, یوں اس طرح اس کو سینے پہ رکھ کے کھلاؤں گا. کہا ہزار حضرتیں تھی حضرت. کہا کہتے ہیں لیکن میں جب دروازے پہ پہنچا میں نے دروازے پہ تالا لگا دیکھا. پڑوسیوں سے میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی تھی, اس کا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم جب پردیس گئے کچھ دن کے بعد تمہارے گھر میں بچے کی ولادت کا وقت آیا. کہا درد شروع ہوا, کہا اسی درد میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کئی دن تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہیں آ سکے. کہتا ہے کہ ہم نے دوسرے دن تمہاری بیوی کو دفن کیا لیکن تم نہیں آ پائے. اتنا سننا تھا, چیخ ماری زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, اللہ سے فریادیں کر رہا ہے. لیکن کہنے لگا لوگوں اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی, مگر ایک بار مجھے اس کی قبر دکھا دو, اس کا جنازہ نہ صحیح کم سے کم قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دوں گا. یہ کہہ کر کے قبر پہ آیا, کسی نے بیوی کی قبر کا پتہ بتایا, وہاں کھڑا ہوا ہے, ہاتھ اٹھائے کے رو رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ واپس پلٹنے لگا تو اس کو ایسا لگا جیسے قبر میں آگ جل رہی ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا میری بیوی کی قبر میں آگ ہے. یہ واپس پلٹ تو آیا لیکن سوچتا رہا کہ آگ کیوں لگ رہی ہے, میری بیوی تو پارسا تھی, کبھی نماز بھی قضا نہیں کرتی, کبھی چغلی بھی نہیں کرتی ہے, کبھی غیبت بھی بیوی نے نہیں کی ہے, کبھی شوہر کی نافرمانی بھی بیوی نے نہیں کی, مگر بتا تو صحیح یا اللہ میری بیوی پہ عذاب کیوں آ رہا ہے. یہ بستر پہ لیٹ کے سوچتا رہا لیکن دل نہیں مانا. بوریا اٹھائی, پھاوڑا اٹھایا, قبرستان گیا, مٹی ہٹائی, خیال آیا دیکھوں گا کس عذاب میں مبتلا ہے. کہتا میں نے مٹی ہٹائی اور ہٹانے کے بعد تختہ ہٹایا, حیرت میں تھا. کہتا حضرت کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا, کفن بھی سلامت ہے, بدن بھی سلامت ہے. میں نے پھر سوچا یہ میرے ذہن کی پیداوار ہوگی, یہ خیال ہوگا میں نے جو آپ کو دیکھا. کہنے لگا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا کچھ دیر سوچا میں نے, اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے جیسی بچے کی رونے کی آواز آئی میں قبر میں اتر گیا. بچے کا پیار کا برداشت نہ کر سکا. میں نے کیا دیکھا, بچہ ماں کے سینے پر لیٹا ہوا رو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا حضرت میں نے اس بیٹے کو قبر سے نکالا, سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ
اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو زندگی بخش دی ہے. آواز آئی تھی, وہ کہتے ہیں حضور آواز آئی تھی غیب سے, کوئی کہہ رہا تھا نادان. یاد کر اس وقت کو جب تو پردیس جانے لگا تھا, تیری بیوی نے کہا تھا اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, تب تو نے کہا تھا رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آواز آئی تھی اور آپ کہنے والے نے کہا تھا تو نے صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا, یہ بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں. اگر تو ہمیں اپنی بیوی بھی ہمارے حوالے کر دیتا تو اس وقت تک موت نہ آتی جب تک ہم تم دونوں کو دوبارہ ملا نہیں دیتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی پردیس جایا کرو تو ٹاٹا نہ بھائی نہ کر. جب رخصت ہونے لگو دروازے پہ آؤ, بیوی کو فی امان اللہ کہو, بیوی آپ کو فی امان اللہ کہے. اور عورتوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں بیلن ہے, شوہر پردیس جا رہا, دنیا بھر کی گالی بک ڈالی, جا لوٹ کے ہی نہ آئے, تیری شکل ہی نہ دکھائی دے, تیری منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتی. ادھر سے وہ بھی کہتا جا جا مجھے بھی نہیں دیکھنی. بھائی اس سے بے برکتی آتی ہے, گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوں تو بیوی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے شوہر کے اوپر, شوہر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے بیوی کے اوپر. تو مفسرین فرماتے ہیں موت بھی دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی ہے. جب تک واپس نہیں آ جائیں گے اس وقت تک موت بھی نہیں روکے گی. مگر یہ عمل تو کریں ہم. ہزار بد دعائیں دے کے شوہر گھر سے نکلا, ہزار گالیاں سن کے بیوی گھر میں بیٹھی ہے, ایسے برکتیں آئیں گی. او یار اگر شوہر پردیس جائے, گھر سے باہر نکلے, عورت کا کام تو یہ فی امان اللہ کہے, گھر میں آئے, آنے کے بعد مصلی بچھائے, 2 رکعت نماز پڑھے اور رب کی بارگاہ میں اپنا دوپٹہ پھیلا کے کہہ دے اللہ میں نے اپنا شوہر تیری راہ میں دے دیا ہے, تیرے حوالے کر دیا ہے, میرے مالک مجھے سہاگن چھوڑ کے گیا ہے تو سہاگ کے جوڑے ہی میں ملانا. یہ دعا کرے عورتیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو اصلاحی گفتگو کبھی پھر تفصیل کے ساتھ ہوگی. یہ سرکار بغداد ہیں کہ دشمن کو بھی نواز رہے گئے. وہ بھائی اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو. اگر بھائی بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہاں اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو. غوث پاک کا مخالف ہے, چوراہے پہ برائی کرتا ہے, لیکن غوث پاک کے دل میں جگہ دیکھیے. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, دین سمٹے گا نہیں, دین پھیلے گا. اور جب دنیا دیکھتی ہے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تو سوچتا ہے ان سے تو ہم ہی اچھے. اپنوں کو معاف کرو, بھائی بھائی پر رحم کرے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں یہ فطرتیں چھوڑ دو, درنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا پھر سراسر سنگ ہو جا, یک درگیر محکم گیر. اگر مصطفیٰ کے ہونا ہے تو پھر مصطفیٰ کے ہو جائیے اور عہد کر لیجئے اگر گانوں سے حضور کو تکلیف ہے تو مر جائیں گے لیکن دروازے پہ گانے نہیں بجنے دیں گے. یہ ہے ایمان. اور اگر گانے بجاتے اور کہتے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو جھوٹے ہو اور حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو. اللہ توفیق دے تو حضور سے پیار کیجئے. دعا کرو اللہ موت دے تو مدینے والے کی محبت میں موت عطا فرمائے. بس ہم سب کو مولا کریم سرکار غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے. اور دعا کرتے ہیں یا اللہ قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بس جو ہوئے غلطوں کا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ, زور سے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.